جی دوستو، بنگلہ دیش کی انٹرم گورنمنٹ نے عوامی لیگ پر پابندی لگا دی ہے، اور اس پر بھارت نے غصہ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی۔ ان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈیو پروسیس کے ساتھ نہیں ہوا۔ انٹرم گورنمنٹ ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ایک پولیٹیکل پروسیس سے ایک بہت بڑی پارٹی جو بنگلہ دیش کی ہے، جنہوں نے اتنے سال حکومت کی ہے، جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا، ان کو سیاسی جو پروسیس ہے اس سے نکال دیں اور الیکشنز میں انتخابات نہ ہونے دیں۔ اور ان کو بین کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب بھی بنگلہ دیش میں انتخابات ہوتے ہیں تو وہ چونکہ اب ان پر پابندی لگا دی گئی ہے تو وہ حصہ نہیں لے سکیں گے انتخابات میں۔ تو یہ آرگومنٹس پیش کیے بھارت کی حکومت نے، اور بنگلہ دیش کے اس فیصلے کو رد کر دیا۔ اب بنگلہ دیش نے بھی اس کا جواب دیا۔ بنگلہ دیش نے کہا کہ جی ہمارا انٹرنل میٹر ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ہم جو مناسب سمجھتے ہیں اپنی ملک کی بہتری کے لیے، اپنی ملک کی ترقی کے لیے، یہاں پہ جمہوریت کے فروغ کے لیے وہ ہم سارے اقدامات لیں گے۔ اور عوامی لیگ کا جو ایک رہا ہے، جو پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا جو ان کے رویے رہے ہیں، وہ سیاسی بھی نہیں تھے نہ جمہوری تھے۔ شیخ حسینہ جو 2009 سے حکومت کر رہی تھی، انہوں نے تو اپوزیشن کو اتنا دبا کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ یہاں تک کہ جو خالدہ ضیاء ہیں، جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی صدر بھی ہیں، وہ انتخابات میں انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو بھی انتخابات شیخ حسینہ کروائیں گی اپنی نگرانی میں، وہ تو ریگڈ ہی ہوں گے، اس کا نتیجہ تو ان کی پارٹی کے حق میں ہی نکلے گا۔ تو بنگلہ دیش نے تو ایک لحاظ سے کھلواڑ کیا ہے، بنگلہ دیش جو شیخ حسینہ نے کھلواڑ کیا ہے بنگلہ دیش کی جو جمہوریت ہے یا اس کا جو بھی سیاسی پروسیس ہے۔ تو کس طرح ہم عوامی لیگ کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ یہی اپنا جو ہے ان کے رویوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ جو بین ہم نے لگایا بالکل مناسب ہے اور جسٹیفائیڈ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عوامی لیگ کی جو ہے کوئی پریزنس بھی ہمیں نظر نہیں آتی پورے سسٹم کے اندر۔ اور یہ جو ہے چونکہ اس وقت کوئی بھی آرگنائزیشنلی تو وہ ختم ہی ہو گئی ہے، یہ سمجھیے، کیونکہ اور پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ بھارت اگر بنگلہ دیش نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شیخ حسینہ اس وقت ملک سے فرار ہیں، بھارت میں انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی ہے، اسائلم لے رکھی ہے آپ یوں کہہ لیجئے، اور بنگلہ دیش کے بارہا اصرار پر، ان کی ریکویسٹ پر بھارت نے ان کو بنگلہ دیش ایکسٹریڈائٹ کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی موجود ہے۔ تو وہ یہ بھی یاد رہے کہ جو انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل ہے، کرائمز ٹریبونل بنگلہ دیش کا، اس میں بھی شیخ حسینہ از ریکوائرڈ، کیونکہ ان پہ الزام یہی ہے اور ان کی پارٹی کچھ اور تقریباً 11 اور لوگوں کے خلاف بھی کہ انہوں نے جو احتجاج ہوئے اس میں بڑی فورس کا استعمال کیا، جس میں تقریباً 1000 لوگ شہید ہوئے۔ تو اس قسم کی باتیں ہیں۔ اب جو ہے اگر شیخ حسینہ کو واپس بھجوا دیتی بھارت کی حکومت تو شاید یہ نوبت نہ آتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوامی لیگ جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں تو بھارت کا بہت بڑا ہاتھ تھا، وہ ایک سازش ہوئی تھی پاکستان کو توڑنے کی، بھارت اور یہ شیخ مجیب الرحمن وغیرہ اس سازش میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھارت نے ایک بڑا آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا کردار ادا کیا، شرمناک کردار میں کہوں گا، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ یہ ہم نے مکتی بہانی بنائی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے عوامی لیگ کا جو ایک سیاسی ماضی رہا ہے، جس طریقے کی سیاست رہی ہے شیخ حسینہ کی، تو
تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی جو انٹرم سیٹ اپ ہے انہوں نے تو یہ صحیح فیصلہ کیا ہے. اور یہ کہنا کہ جی وہ انٹرم گورنمنٹ ہے اس لیے وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انٹرم گورنمنٹ نے اب ملک تو چلانا ہے اور ملک کو صحیح راستے پہ لے کر جانا ہے. اور ڈاکٹر محمد یونس ایک بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، نوبل لاریٹ ہیں، اور انہوں نے اور ان کی حکومت نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اگر عوامی لیگ کو ہم نے بین نہ کیا، حالانکہ یہ بھی بات ہے کہ اگر پروسیس میں حصہ لیتے بھی تو شاید عوامی لیگ بری طرح ناکام ہو جاتی، کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے بنگلہ دیش کا وہ تو کسی طور بھی عوامی لیگ کے حق میں نہیں ہے. تو ایک نقطہ نظر سے دیکھیں تو انٹرم گورنمنٹ نے بنگلہ دیش ان کو ایک فیس سیور بھی دے دیا عوامی لیگ کو، کیونکہ ویسے بھی ان کو بڑی زبردست شکست ہونی تھی. تو اب وہ کہہ سکتے ہیں، یہ کلیم تو کر سکتے ہیں نا شیخ حسینہ وغیرہ اور ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ کہ جی ہماری شہرت سے، ہماری جو مقبولیت تھی اس سے بڑا خوف تھا انٹرم سیٹ اپ کو اینڈ سو آن. وہ یہ آرگومنٹ پیش کر سکتے ہیں، کاؤنٹر آرگومنٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوامی لیگ کو بین کر کے بنگلہ دیش کے انٹرم گورنمنٹ نے اپنی جو سیاسی بصیرت ہے اس کا اظہار کیا ہے، اور ایسی جماعتوں کو واقعی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ویسٹرن دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، یو کے میں دیکھیے، وہاں دیکھیے، بلکہ ہوتا بھی ہے. ابھی کوشش کی گئی مثال کے طور پر جرمنی میں جو ہے الٹرنیٹیو فار جرمنی ایک نئی پارٹی بنی ہے رائٹ ونگ کی، اس کو بین کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہوا نہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن جو اس قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں جو فاشسٹ طریقے سے کام کرتی ہیں ان کو بین ہونا چاہیے، اور اس میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بھارت پریشان ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ اور اس کی ساری جو ایک سوشل فیبرک بھی ہے، بھارت نے کافی کوشش کی کہ، اور شیخ حسینہ کے زمانے میں تو بنگلہ دیش بالکل بھارت کا آپ کہہ لیں کہ سیٹلائٹ اسٹیٹ بن گیا تھا. تو اب اگر تھوڑا سا بنگلہ دیش اپنی سوورنٹی کو ایکسرسائز کر رہا ہے اور اپنی مفادات میں فیصلے لے رہا ہے تو ہمیں تو اس پہ بہت خوشی ہے. ہم تو بنگلہ دیش کو ہمیشہ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور دعا ہماری یہی ہے کہ ہمارے بنگلہ دیش کے بہن بھائی، ان کی ریاست ترقی کے ایسے منازل طے کریں کہ دنیا حیران رہ جائے. تو ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.